صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ برد شریف 6 صدی ہجری میں، یہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، 6 صدی ہجری میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیفیت میں لکھا. وہ ایک بڑے مشہور عالم بہترین شاعر تھے اور بڑے قصیدے انہوں نے لکھے. لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے انسان کو کہ انسان کا جسم سلامت ہوتا ہے، سب ہوتا ہے ٹھیک، لیکن فالج ہو جائے تو انسان کے ہاتھ ہے لیکن وہ اٹھا نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں پاتا، اور لاچار اور بے بس اور قسم پرسی کی اس حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اور شاعر انتہائی احساس ہوتا ہے، وہ لہجوں کو، چہروں کے تاثرات کو بہت نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جو شاعر ہوتا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے تو وہ شعر کہنا شروع کر دے گا، اس پہ بات کرنا شروع کر دے گا، اس پہ لکھنا شروع کر دے گا، تو وہاں کے پورا منظرنامہ ایسا بیان کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. تو شاعر کو تو بہت احساس ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی بھی خدمت میں کوئی نہ کوئی لگا ہوا ہوگا، لیکن ایک کیفیت آئی کہ لاچاری کے اندر آقا نامدار احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اس کیفیت کے ساتھ پکارا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لے آئے، اور اس کیفیت میں جو قصیدہ لکھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سنایا، سرکار نے پسند فرمایا، انعام عطا فرمایا، اپنے دست شفا ان کے جسم پر پھیرا، شفا ہوئی، تحفہ عطا فرمایا. خواب کی حالت میں ایک چادر، یمنی چادر جس کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. اب جب خواب مکمل ہوا، بیدار ہوئے خشموں، تو کمرہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہے اور جسم پہ بیماری کی کوئی علامت ہی نہیں، تر و تازہ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. خواب یاد آتا ہے، سرہانے دیکھتے تو وہی چادر رکھی ہوتی ہے جو سرکار خواب میں عطا فرماتے ہیں. یہ انعام یافتہ کلام ہے قصیدہ برد شریف، اور اس کے اشعار روضہ انور کے اطراف میں لکھے ہوئے مدینہ منورہ میں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سنا جانے والا، ورد کیا جانے والا کلام قصیدہ برد شریف ہے. تو آئیے ہم سب مل کر قصیدہ برد شریف پیش کرتے ہیں. اس کا ایک شعر ہم بار بار دہراتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ اے میرے مولا درود اور سلام بھیج دائما ابدا، always forever، ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب پر جو تیری قدرت کا شاہکار ہے، جو تیری بہترین تخلیق ہے نا. یہ ایک ایسا درود بھی ہے اور سلام بھی ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں دائما ابدا. آپ ایک بار درود پڑھیں گے یہ والا، صبح قیامت تک اس کا ثواب کو ملتا رہے گا. اور جیسی آپ درود پڑھتے ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہونا شروع ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، قرب خدا قرب رسول میں اضافہ ہوتا ہے. قیامت کے دن لواء الحمد کے سائے میں جگہ ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ درود پڑھتے ہیں، جیسے ہی آپ نے درود پڑھا اسی وقت فرشتہ جاتا ہے، فرشتہ حاضر ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، آپ کے والد کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے اس والد کے لیے کہ جن کا بچہ درود پڑھتا ہے تو اس کی نسبت سے ان کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ درود کبھی اس نیت سے پڑھا کریں کہ میرے والد کی روح کو تقویت پہنچے، ان کے جسم کو، ان کی روح کو تقویت پہنچے. ٹھیک ہے نا. کبھی اس نیت سے بھی درود پڑھا کریں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.